السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ بھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا جو موضوع وہ تھا الایمان بکل من الایمان بالیوم الاخر الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما يكون بعد الموت. ایمان بالیوم الاخر میں یہ بات شامل ہے، یعنی ہر اس چیز پر ایمان لانا جو جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے موت کے بعد کے احوال کے متعلق. تو اس پر ہماری کافی تفصیل سے یا اختصار کے ساتھ جو بھی ہو بات ہو چکی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِنَعِيمِهِ. فَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فتنة فيؤمنون بفتنة القبر. کیا مطلب ہے فتنة القبر کا؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا الفتنة في القبور معناها الابتلاء والامتحان. قبر کے فتنے کا مطلب ہے ابتلاء اور امتحان، یعنی شیطان کا دور ختم، موت کے بعد شیطان کا دور ختم. زندگی میں شیطان بڑا آزماتا ہے، یا شیطان انسان کے ساتھ چونکہ لگا رہتا ہے. تو اب شیطان کا دور ختم، اب فرشتوں کا دور شروع. اب فرشتے آئیں گے آزمانے کے لیے یا امتحان لینے کے لیے. کہتے ہیں ابن باز رحمہ اللہ الفتنة التي للشیطان هذا قبل الموت اما بعد الموت. موت سے پہلے جو آزمائش یا جو امتحان ہوتا ہے وہ شیطان سے ہوتا ہے. شیطان سے اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے انسان کا. اور موت کے بعد فرشتوں کو اللہ رب العالمین بھیج رہے ہیں. تو یہاں پر الفتنہ سے مراد ابتلاء اور امتحان ہے. اسی طرح آگ میں جلانے کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. تو کو فتنہ تھا تو میں نے عذاب کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. تو اگر جواب صحیح دے دے فرشتوں کا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جنت ہے، اور اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جائے گا. اور اگر جواب صحیح نہ دے فرشتوں کا اور کہے کہ ہاں لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے سنا اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں، تو فإنه يضرب بمرزبة من حديد يصيح بها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. کہتے ہیں کہ جب وہ ہا کہے گا، لا ادری کہے گا، یا پھر یہ کہے گا کہ میں تو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا اور میں نے کہہ دیا، تو پھر فرشتے اس کو ماریں گے لوہے کی ہتھوڑیوں سے. وہ ایسے چلائے گا کہ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی چیخ کو سنے گی. تو یہ قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا. تو عذاب کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں بھی ثابت، قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا، قبر کا فتنہ ہوگا، اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ قبر کا فتنہ ہوگا. تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ فتنۃ القبر ہے، قبر کا امتحان یا قبر کا ابتلا، قبر کی ابتلا اور قبر کا امتحان ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور احادیث سے بھی ثابت ہے. قرآن کی آیت اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ. تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا. قول ثابت سے مراد یہاں پر کلمۃ لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ثابت ہے۔ تو قرآن سے یہ دلیل، احادیث میں بہت سارے احادیث موجود ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کا تذکرہ کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خبریں بتائی گئیں جن میں عذاب چل رہا تھا۔ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ثم قال بلى انه لكبير، اچھا پھر پہلے تو آپ نے کہا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، پھر کہا کہ کیوں نہیں، وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اما احدهما فكان لا يستتر من البول، ایک تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی لا يستنزه منه كما في روایت اخرى، اور دوسرا كان يمشي بالنميمة، چغل خوریاں بڑی کرتا تھا۔ خواتین توجہ دیں، تو یہ 2 ایسے گناہ تھے جن کی وجہ سے ان دونوں کو، عجیب بات یہ ہے کہ مرد چغلیاں کر رہا تھا، تو جس کی وجہ سے قبر کا عذاب اس کو مل رہا تھا۔ تو اس حدیث سے عذاب قبر کا، یعنی قبر کے فتنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، انه قد اوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم، کہا کہ مجھے وحی کی گئی ہے مجھ پر کہ تم اپنے قبروں میں عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے یا تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے حدیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عذاب یعنی فتنۃ القبر ہوگا، قبر کا فتنہ ہوگا۔ تو یؤمنون بفتنۃ القبر، تو یؤمنون میں کون ہے جو ایمان لاتے ہیں قبر کے فتنے پر؟ ظاہر سی بات ہے، بات چل رہی ہے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی، تو اہل السنہ والجماعہ قبر کے فتنے پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں کہ قبر کا فتنہ ہوگا، وبعذاب القبر، قبر کا عذاب ہوگا، وبنعیمہ، اور قبر میں نعمتوں سے نوازا بھی جائے گا۔ تو یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ فَأَمَّا الْفِتْنَةُ، جی شیخ صاحب، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ فتنہ جو موت سے پہلے ہے تو شیطان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فتنہ کا مطلب آزمائش ہم نے وہاں لیا۔ اب یہاں پہ فتنہ آپ عذاب کو کہہ رہے ہیں، تو فتنہ تو جی نہیں، فتنہ میں 2 معنی بتایا، فتنے کے یہاں بھی امتحان بھی ہے، صحیح، جو فرشتوں کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے، جو یعنی فرشتوں کے ذریعے جو سوال جواب کے ذریعے ہوگا وہ بھی ہوگا، وہ امتحان، اس کو بھی ہم فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ فتنۃ القبر سے وہ بھی مراد ہے؟ جی بالکل، فتنۃ القبر سے مراد دونوں باتیں ہیں، فتنۃ القبر سے مراد دونوں باتیں ہیں، ایک امتحان بھی ہے جو فرشتے لیں گے، اور فتنۃ القبر سے مراد عذاب القبر بھی ہے، کیونکہ فتنہ کے معنی امتحانہ کے بھی ہیں، اور جب آگ میں جلایا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں فتنت الذهب والفضة، میں نے سونے چاندی کو آگ میں جلایا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فتنۃ القبر میں دونوں معنی ہیں، ایک فتنۃ القبر امتحان ہے، ابتلا ہے، اور ایک فتنۃ القبر قبر کا عذاب ہے۔ شیخ، ہم جو وہ دعا مانگتے ہیں فتنۃ الدجال اور فتنۃ المحیا والممات، تو یہ اسی سینس میں، وہ تو سارے پھر ابتلا ہی کے سینس میں ہے نا، عذاب میں تو پھر قبر اور اس میں ہی آئے گا۔ جی دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر ہی میں آئے گا، ایسا نہیں ہے، عذاب دنیا میں بھی آتا ہے، عذاب دنیا میں بھی آتا ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ایک میسج بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، ہم بہت مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب کا مطلب بس یہ ہے کہ زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، سیلاب آ جائے، زمین پھٹ جائے، لوگ مر جائیں، آسمان پھٹے، چاند سورج پھوٹیں اور انہیں موڑ دیا جائے، لپیٹ دیا جائے، تبھی ہم کہیں گے کہ ہاں جہنم میں ڈالا جائے، عذاب مطلب قبر کو تنگ کر دیا جائے تبھی عذاب ہے۔ نہیں، بہت سارے عذابات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے بھی آتے ہیں جس کو انسان محسوس نہیں کرتا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ عذاب اسی لیے کہا کہ فتنۃ المحیا،
بتائیں مجھے زندگی کا عذاب کیا ہے، زندگی کا امتحان کیا ہے. یعنی زندگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیکن بعض مرتبہ ہماری خود یہ زندگی ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے، ہمارے لیے سزا بن جاتی ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، دلوں کا سخت ہو جانا. ہاں شیخ ایک حدیث بھی جو ہے کہ سفر جو ہے وہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک عذاب ہے، وہ درست ہے؟ جی، السفر کالسقر کہا جاتا ہے. سقر جیسا کہ سورۃ القیامہ میں، عفواً سورۃ المدثر میں ما سلککم فی سقر، تو اسی لیے کہتے ہیں سفر کو، کیونکہ وہ تکلیفیں وہ حدیث نہیں ہے. اچھا کوئی حدیث نہیں ہے، قول ہے عربوں کا، ایک عربوں کی کہاوت ہے کہ صبر کی جو مشقتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جہنم سے کم نہیں ہے، اسے کہتے ہیں سفر کالسقر. تو بہرحال ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، بات چل رہی ہے فتنے کی، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ کے ادھر ادھر چلے جائیں. میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یعنی سختی جو ہے وہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے، یعنی کسی بھی قسم کی جو سختی آ جائے، کیونکہ جس نے پہلے غلطی کی یہ کہہ کے عذاب صرف قبر اور اس میں ہوگا، تو میں اپنی کریکشن کے لیے سمجھنا چاہ رہی تھی. عذاب جو ہے نا، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مطلب عذاب کیسا میں دیکھیں گے آپ کو کاٹنے کے معنی میں ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو کاٹتی ہے، جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، وہ عذاب ہے. جی جزاک اللہ. ہاں، ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف، اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ میٹھے پانی کو ماء عذب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیاس کو کاٹتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دیتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ عذاب کہلاتی ہے ہر وہ چیز. تو زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو عذاب ہوتے ہیں لیکن انسان ان کو محسوس نہیں کرتا. جیسا ابھی شاید عبداللہ نے کہا، دلوں کا سخت ہو جانا، دین سے دور ہو جانا، نمازوں سے غافل ہو جانا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے عذاب میں سے ہیں، اللہ کی سزاؤں میں سے ہیں ساری چیزیں بھی. تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں فتنۃ القبر وبعذاب القبر وبنعیمہ. تو فأما الفتنة في النار فإن الناس يفتنون في قبورهم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. تو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ رہا فتنہ تو لوگ اپنے قبروں میں آزمائے جائیں گے یا عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. تو یفتنون الناس، کلمت الناس یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام قسم کے لوگ، تمام قسم کے، یعنی ہر انسان سے قبر میں پوچھا جائے گا. تو کیا واقعی ہر انسان سے قبر میں پوچھا جائے گا؟ آئیے ذرا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 5 ایسے اقسام کو الگ کیا، کہا کہ یہ 5 قسم کے لوگ، 5 اصناف، ان کو قبر میں امتحان ان کا نہیں ہوگا. عذاب تو چھوڑیے، سوال جواب بھی نہیں ہوں گے ان سے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے یا رب. تو سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہ، اور واقعی حدیث ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، ان کا جہنم تو دور، ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. پڑھانا حدیث میں 70,000 لوگ جن میں سے مطلب لا يرقون ولا يسترقون ولا جو اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں، اور ہاں جی، ولا ربهم يتوکلون. تو لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون. 70,000 لوگ، عذاب تو دور کی بات، ان سے سوال جواب بھی نہیں ہوگا. لیکن اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو عذاب قبر تو دور کی بات، سوال جواب بھی نہیں ہوں گے ان سے. قبر میں فرشتے ان سے پوچھیں گے نہیں. تو میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں. انبیاء علیہ السلام سے پوچھا نہیں جائے گا، انبیاء علیہ السلام سے سوال نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء یہ شہداء سے افضل ہے نہیں ہے؟ انبیاء شہیدوں سے افضل ہے نہیں ہے؟ جی یقیناً، یقیناً انبیاء شہداء سے افضل ہیں، انبیاء شہداء سے افضل ہیں. تو شہداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سن کر جب پیارے نبی نے کہا کہ
شہید سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید. اللہ کے رسول کیا بات ہے، مومنوں کو کیا ہو گیا؟ مطلب کیا ہوگا مومنوں کا جن سے قبر میں پوچھا جائے گا اور شہداء سے نہیں پوچھا جائے گا؟ جو شہید ہوگا اس سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو کیوں اللہ کے رسول ایسے کیسے؟ اس کے سارے مومنوں سے پوچھا جائے گا، شہید سے نہیں پوچھا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ. کہا کہ بھئی ان کے ایمان کو آزمانا چاہتے ہو، ان کا امتحان کیا یہاں ختم نہیں ہوتا ہے کہ تلوار کی چمک ہے اور ان کی گردن وہاں پر حاضر ہے. تلوار کی چمک کے سامنے ان کے پیر، ان کے قدم لرزتے نہیں ہیں، لڑکھڑاتے نہیں ہیں، وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا امتحان ہوگا ان کا؟ کہا کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ. کہا کہ اتنے بڑے امتحان کو انہوں نے پار کر لیا ہے کہ تلوار کی چمک ان کے سر پر تھی اور انہوں نے اپنی گردن کو آگے بڑھا دیا اور پھر وہاں ان کے پیر، ان کے قدم نہیں لرزتے ہیں. تو اب کیا ان کا امتحان ہوگا؟ تو اس صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح نسائی میں حدیث موجود ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو قبر میں شہید سے سوال نہیں کیا جائے گا تو نبی کا مقام شہید سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ جی شیخ صاحب. تو جب نبی کا مقام شہید سے افضل ہے تو پھر جب شہید سے نہیں پوچھا جائے گا تو نبیوں سے کیوں پوچھا جائے گا؟ نبیوں سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ نبیوں سے کیوں پوچھا جائے گا؟ تو پہلے انبیاء ہیں اور دوسرا اب حدیث میں نے بیان کر دیا. تو پھر اچھا اس کے علاوہ دوسرا ایک سبب یہ بھی ہے کہ نبیوں سے کیسے پوچھا جائے گا کہ تم من نبی ہو، ہے نا؟ یہ بات الگ ہے. کچھ خبر پرست لوگ نئے نئے قصے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے قبر میں پوچھا جائے گا. ارے کس نے کہا بھی پوچھا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول سے ہی قبر میں سوال کیا جائے گا. تو ایسے جھوٹے موٹے قصے بہت سارے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے بعض پھیگوں سے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. نبیوں سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انه اوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم، ہے نا؟ کہ ان سے کہا جائے گا، اللہ پیارے نبی نے کہا کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں تمہارا امتحان تمہارے قبروں میں لیا جائے گا. یعنی خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کیا، کہا تمہاری قبروں میں تم سے پوچھا جائے گا. تو یہاں خطاب امت سے ہے، رسول اس میں داخل نہیں ہے. تو دو جی سوال ہے یہ شہداء میں وہی ہوں گے جو جہاد میں حصہ لیں گے، وہی جو اس میں شہید ہوں گے؟ جی بالکل، حدیث کے مطابق تو وہی ہیں. بالکل وہی ہے، کیونکہ پیارے نبی نے کہا کہ کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ، یعنی یکفی فی صدق ایمانہم ثباتہم عند لمعان السیوف فوق رؤوسہم، کہ تلواروں کی چمک تھی، ان کے گردنیں تھیں، وہاں پر انہوں نے اپنے ایمان کو ثابت کر دیا ہے. تو نجاحهم فی ذلک الاختبارهم یغنیہم عن اختبار القبر، کہ وہاں پر ان کی کامیابی انہیں قبر کے امتحان سے بے نیاز کر دے گی. تو یہ اسی شہید کے متعلق بات کی جا رہی ہے. تو چلے آگے بڑھتے ہیں پھر. تو ابھی تو آپ لوگوں کو دو کا پتہ چل گیا، ایک تو شہداء ہیں اور دوسرے انبیاء ہیں. تیسرے ہیں الصدیقون. کیا صدیق سے پوچھا جائے گا؟ الصدیقون سے پوچھا جائے گا؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، صدیقون سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ صدیق کا مقام شہید سے زیادہ ہے. صدیق کا مقام شہید سے زیادہ ہے. تو اسی لیے صدیق میں اسی لیے قرآن کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر مراتب ہیں کہ من النبیین، پہلا مرتبہ سب سے اعلیٰ مرتبہ نبیوں کا، کیا اس کے بعد کا مرتبہ صدیقین کا ہے،
اور اس کے بعد کا مرتبہ شہداء کا ہے. تو جب حدیث کے اندر شہید کے متعلق کہا گیا کہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو پھر بدرجہ اولا ان سے اعلیٰ مرتبے والے سے نہیں پوچھا جائے گا. اور شہید سے اعلیٰ مرتبہ صدیق کا ہوتا ہے اور صدیق سے اعلیٰ مرتبہ نبی کا ہوتا ہے. تو ان لوگوں سے بھی قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ کیونکہ اس نے زندگی پوری ہر چیز کی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کی صداقت میں گزار دی ہے. پوری زندگی پیارے نبی کی صداقت میں گزاری ہے، قرآن کی صداقت میں گزاری ہے، اللہ کے رسول کے ہر قول اور ہر فعل کی تصدیق کر کے گزاری ہے. اب اس کا کیا امتحان؟ کہا کہ ان کا امتحان نہیں ہوگا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا، اللہ اعلم. تو 3 ہو گئے. اور چوتھے جن سے نہیں پوچھا جائے گا وہ ہے المرابطون، جو بارڈر پر فوج کے کیا کرتے ہیں، وہ حفاظت کے لیے بارڈر پر جو مقرر کیے جاتے ہیں مرابط، ان سے بھی قبر کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح الجامع میں روایت موجود ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث ہے رباط یوم ولیلہ خیر من صیام شہر وقیامہ وإن مات مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، رباط یعنی ملازمت المکان الذي بین المسلمین والکفار لحراست المسلمین، اس کو رباط کہتے ہیں کہ بارڈر جہاں ایک طرف کفار کی فوج ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے، درمیان میں رکے ہوئے ہیں، اسی زمین اسی جگہ کو لازم پکڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، فوج کی حفاظت کر رہے ہیں. کہا کہ اتنا بڑا مقام ہے مرابط کا جو رباط پر ہوتا ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام کہ پیارے نبی نے کہا کہ ایک دن اور ایک رات رباط پر رہنا، یعنی اس جگہ پر بارڈر پر رہنا، ایک دن اور ایک رات کے لیے مرابط بننا، یہ 1 مہینے کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. اللہ اکبر. 1 مہینے کے روزے اور قیام سے بہتر. آپ سوچ کر دیکھیں، آج پوری دنیا جو مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا چاہتی ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ جذبہ ہے جب تک رہے گا مسلمانوں کو کبھی ناکام و نامراد نہیں کیا جا سکتا. تو مسلمانوں کے دلوں سے جذبے کو ختم کرنے کی کوششیں، نصاب کو بدل کر اور ماحول کو بدل کر، مطلب جہاں جہاں جو چیز بدل سکتے ہیں اس کو بدل کے مسلمانوں کے اندر سے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن کے لیے مرابط بننے کی یہ فضیلت بیان کی. کہا کہ 1 مہینہ روزہ رکھ لے بندہ، 1 مہینہ رب کی بارگاہ میں قیام کر لے، اس سے بہتر 1 دن کے لیے مرابط بن جائے. اتنی بڑی فضیلت. اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کہا وَإِن مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ. کہا کہ اگر حالت رباط میں مرابط تھا اور اس پر اس کی موت واقع ہو گئی تو کہا کہ قیامت تک جو کام وہ کر رہا تھا، قیامت تک اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا کہ یہ بندہ یہی کام کر رہا ہے جبکہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت. کا جرى عليه عمله الذي كان يعمل. قیامت تک اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا اس کا جو حالت رباط میں جس کی موت واقع ہوتی. اتنا ہی نہیں بلکہ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. اس کو رزق بھی دیا جاتا رہے گا، اس کو رزق بھی دیا جاتا رہے گا. وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ. یہ ہے شاہد کہ وہ فتان یعنی سؤال الملکین فی القبر، یعنی اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا، 2 فرشتوں کے سوال و جواب سے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو کتنے ہو گئے ابھی تک؟ 4 ہو گئے. 4 ہو گئے نا.
اور پانچویں ہیں الصغار والمجانین، بچے. لکھیں گے کیسے لکھیں گے؟ مرابط لکھ لیجئے. اب اردو میں میں نے اتنی لمبی، جیسے وہ رباط الخیل ہوتا ہے اسی طریقے سے وہی ہے رباط الخیل. جی 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 ٹھیک ہے. رباط بالکل. جزاک اللہ خیر. تو پانچویں جو صنف ہے، پانچواں جو گروہ ہے وہ ہے بچوں کا اور ان لوگوں کا جو عقل سے معوف ہو چکے ہیں. تو کیا ان کو بھی آزمایا جائے گا، ان کا بھی امتحان لیا جائے گا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ انکم تفترون فی قبورکم اور فإن الناس یفترون فی قبورہم، تو پھر اس کا مطلب ان سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، جو عقل نہیں رکھتے اور جو بچے ہیں، یعنی غیر مکلف انسان بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور غیر عاقل مکلف نہیں ہوتا. مکلف ہونے کے لیے عاقل کا ہونا ضروری ہے. آپ سب بار بار پڑھ چکے ہیں چیز فقہ کے اندر. تو اگر غیر مکلف ہیں تو پھر ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے. جب ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو پھر ان سے سوال کیوں کیا جائے گا خبر میں؟ تو اس طریقے سے امام ابن تیمیہ، علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو جملہ کہا ہے فَإِنَّ النَّاسِ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، الناس، اب میں نے اب تک جو کہا آپ سے الناس کے بارے میں، کہ اگر الناس کے تمام لوگ ان کی قبروں میں پوچھے جائیں گے، تمام لوگوں کا امتحان ہوگا، تو تمام لوگوں سے یہ 5 قسم کے لوگ نکل جائیں گے. انبیاء، شہداء، جی بولتے جائیے. اچھا آپ لکھیں گے انبیاء، شہداء، صدیقین، مراد. انبیاء، شہداء. تو ایسا کریں ترتیب سے لکھیں گے، انبیاء، صدیقون، شہداء، کیونکہ صدیقین کا مقام شہداء سے اعلیٰ ہے. جی. نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کے بعد مرابط، مجنون. جی، مرابط اور بچے، چھوٹے بچے، غیر عاقل بچے اور مجنون. تو یہ 5 قسم کے لوگ نکل جاتے ہیں. تو اس کے بعد فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ. تو آدمی سے قبر میں یہ پوچھا جائے گا، من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے. تو یہ سوال کرنے والے جو فرشتے ہیں، کون سے فرشتے ہیں؟ سوال کرنے والے جو فرشتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے مطلب لمبی حدیث ہے، بارہا لوگوں نے سنا ہے کہ جیسے ہی انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں فیجلسانہ، اور ایک روایت میں فیقعدانہ، کہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہی سوال، من ربک وما دینک. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. کہا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار طلب کرو، اپنے بھائی کے ثبات قدمی طلب کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، ابھی اس سے سوال کیا جائے گا. تو یہاں پر اس سے اجتماعی دعا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جیسے عموماً بعض ممالک میں دفن کرنے کے بعد سارے لوگ مل کر ایک اجتماعی دعا کرتے ہیں، میت کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ چاہیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، قبروں کے پاس کھڑے ہو کر. تو نہ اپنے لیے دعا کرنا صحیح ہے اجتماعی شکل میں، اور نہ ہی اجتماعی شکل میں سارے لوگ مل کر میت کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. پیارے نبی نے کہا استغفروا لاخیکم. خلاص پیارے نبی یعنی دفن کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ چلو میں دعا کر رہا ہوں تم سب آمین کہو. تو اجتماعی دعا یہ صحیح نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. اور پھر وہاں پر جو میت کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ بیٹھیں، وہیں پر رکیں، رک کر پھر دعا کریں، اس کے ثبات قدمی کے لیے دعا کریں، اس کے استغفار طلب کریں. کہاں ہمارے لوگ یوں دفن کرتے ہیں اور ایسے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کسی کو خزانے کی چابی لینی ہوتی ہے،
کسی کو تکیے کے نیچے رکھے ہوئے کچھ اور چیزوں کو لوٹنے کی کوشش ہوتی ہے، لوگ بھاگنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا قبر میں یوں دفن کیا، بولے چلو بھائی جان چھوٹی، خطا ختم، نکلو بھاگو یہاں سے، جلدی جلدی کیا دعا کر دیا، اللہ رحم کرے اس پر، اللہ اس کی مغفرت کرو، نکلے وہاں سے۔ نہیں، بلکہ وہاں پر رک کر استغفار طلب کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، آج ہم نے ان کو دفن کیا ہے، کل ہمیں دفن کیا جائے گا۔ آج اگر ہم اس طرح دفن کر کے بھاگتے ہیں، ان کے لیے استغفار نہیں طلب کرتے، کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جہاں ضروری ہے کہ رک کر استغفار طلب کریں میت کے لیے، اس کے لیے ثبات قدمی کی دعا کریں، لیکن اجتماعی شکل میں نہیں بلکہ فردن ذکر کریں۔ شیخ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی کچھ لوگ ہیں، وہ مردوں میں نے یہ دیکھا کہ غسل دے کے میت کو، اور جب اٹھاتے ہیں اس کے لیے لے جانے کے لیے قبر میں، تو جو بیٹا ہو یا سب سے قریبی جو ہو مرد رشتہ دار، وہ کان میں جا کے ان کو میت کے بولتے ہیں کہ اب آپ سے قبر میں یہ سوال کیے جائیں گے، جب وہ پوچھیں ربک وما دینک، تو میں نے جب ان سے یہ کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہی کی ایک شکل لگتی ہے، کیونکہ ہمیں نہ صحابہ سے پتہ چلتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم کو اس کو عبادت سمجھ کے یا کوئی وہ کر کے نہیں کر رہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہے تو یہ عبادت ہی کی شکل، یعنی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے الگ کے، ہم ہمیشہ نہیں کرتے، صرف میں ایسا کر رہا ہوں اپنے باپ کے لیے؟ تو انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا۔ تو یعنی مطلب تھوڑی سی مجھے کنفیوژن اس لحاظ سے ہوئی کہ کیا ایک انڈیویجول اس قسم کا کوئی عمل کرے تو وہ اس میں بدعت میں آئے گا یا نہیں؟ بالکل بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زندگی بھر ان سوالوں کے جوابات سے دور رہتے ہیں۔ جو ذرا دیندار طبقہ ہے تو وہ ادھر ادھر جلسوں میں بیٹھ کر من ربک ما دینک من نبیک، اور پھر بعض تو ایسے اس کو یاد کرتے ہیں من ربک من دینک من نبیک، ایسے یاد کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ ما ربک من دینک ما نبیک ایسے یاد کر لیتے ہیں، الٹا پلٹا عربی میں یاد کر لیا، نانا نانی نے دادا دادی نے یاد دلوا دیا، یا امام صاحب نے مسجد کی یاد دلوا دیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو انتہائی جاہل قسم کے بے دین لوگ ہوتے ہیں، ان کو بعض ملا مولوی خوش کرتے ہیں کہ بھئی کان میں بول دو، یاد دلا دو، وہ یاد آ جائے گا اس کو اور خبر میں جا کر بولے گا۔ تو یہ بالکل بدعت ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی مطلب نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ اجماع سے ہے، نہ قیاس سے ہے، شریعت سے بالکل اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لوگوں کی جہالتیں ہیں، علم دین سے دوری کے نتائج ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں جو کرتے ہیں، خبروں کیا کہتے ہیں اس کو، کان میں جا کر بولتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری بدعات ہیں، بس اللہ رحم کرے۔ تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آخری وقت میں بیٹھ کر وہاں پر پورے 4 مرتبہ 5 مرتبہ یاسین پڑھنے کا ہی کوئی فائدہ ہوگا، یا پھر وہاں بیٹھ کر پورا قرآن پڑھ کے بولتے ہیں چلے ثواب میت کے نام، ارے پڑھے ہو آپ اور بولتے ہو ثواب میت کے نام کر رہے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کہیں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک سوال پوچھوں؟ جی شیخ، آپ نے جو حدیث بتائی ہے جو استغفر لأخیکا، تو لأخیکم، ٹھیک ہے شیخ، جو یہ حدیث بتائی ہے تو اس سے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے قبر میں میت کو کوئی دعا فائدہ اس وقت فائدہ دے گی جب ایک اور بھی روایت آتی ہے جس میں امام احمد بن حنبل سے جب شیطان نے آ کے آخری وقت میں انہیں لگا کہ شیطان نے کہا کہ تم کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے کہا ابھی نہیں۔ تو شیخ یہ میرا سوال ہے کہ آخر وقت میں اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے یا اس کا ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو شیخ وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن اگر ایک بات ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا اور شیخ اس کے دل میں تو ہوتا ہے لیکن زبان سے وہ اقرار تو نہیں کرتا اس دوران، تو کیا یہ جو حدیث ہے استغفر لأخیکم، تو شیخ کیا ایسا لگتا ہے کہ اس سے یہ فائدہ دے گی اس دوران سوالوں کے جواب کا؟
بالکل یہ دعا فائدہ پہنچائے گی، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار طلب کرنے کے لیے کہا ہے. یہ دعا یقیناً فائدہ پہنچائے گی میت کو. اور صرف یہ استغفار نہیں بلکہ ثبات قدمی کی بھی جو دعا ہم کریں گے وہ بھی فائدہ پہنچائے گی. کہ دیکھیں انتقال کے وقت ایسے کتنے ہمیں ثبوت ملتے ہیں کہ موت کے وقت فلاں نے کلمہ پڑھا ہے. کتنے ایسے واقعات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ وہاں پر ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. ایسے کئی جو شہداء کے جو اقسام ہیں جن میں سے بعض ہیں کہ اوپر سے گر کے جو مر گیا تو اوپر سے گرتے گرتے تھوڑی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ، لیکن اس کو شہید کا مقام دیا گیا. اور اسی طرح پیٹ کے درد سے جو مر گیا، اچانک حادثے میں جو مر گیا، تو شہید کے جو مقامات ہیں تو اس میں تھوڑی وہ کلمہ پڑھے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انتقال کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو ہی وہی مومن ہے اور وہ کامیاب ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حسن خاتمہ کی اللہ سے امید کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے اگر کلمہ توحید کے آخری وقت اسے توفیق دی ہے تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ نے، بس ہم امید کریں گے، ہم یقین کے ساتھ ہم کسی کو نہ یہ فتویٰ دیں گے کہ وہ مومن ہے اور نہ یہ ہم فتویٰ دیں گے کہ نہیں کلمہ ہی نہیں پڑھا، کیا زندگی، کیا نصیب، کیسی موت ہو گئی اس کی، اب پتہ نہیں کہاں جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں بھی افراط و تفریط ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں. نہ ہمیں اس کی اجازت ہے نہ ہمیں اس کی اجازت ہے. ہاں ہم بحیثیت مسلمان ہم اللہ سے نیک امید کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہی امید اور خوف کے درمیان ہے. تو ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ جس کو کلمہ نصیب ہو گیا اللہ نے اسے معاف کیا ہو، اور جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے ہم اس کے بارے میں بھی ہم امید رکھتے ہیں، اور بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے مغفرت طلب کریں. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرتے مرتے کلمہ پڑھا وہ استغفار کا محتاج نہیں ہے؟ ہاں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق کہا نا. صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان میں، تو آپ سوچیں کہ صحابی کو دفن کیا جا رہا ہے تو اب اس صحابی کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو نا بہت ہی گنہگار تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، ان کا ایمان پکا نہیں تھا؟ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. تو صحابہ جن کے متعلق اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے صحابہ جن کا ایمان ہمارے لیے دلیل ہے، جن کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، وہ صحابہ اکرام، ان کے دفن کے بعد پیارے نبی جب یہ کہتے ہیں کہ استغفروا لاخیکم، تو اب میں اور فلاں کو ایک کلمہ پڑھ کے مر جائے اور ہم اس خوش فہمی میں آ جائیں تو خلاص چلو اب ضرورت ہی نہیں استغفار کی، ایسا نہیں ہے. بلکہ انسان ہمیشہ محتاج ہے استغفار کا، اور ثواب قدمی کے لیے دعا کا ہمیشہ انسان محتاج ہوتا ہے، چاہے اس کی موت کلمے پر ہوئی ہو یا اس کی موت کلمے پر نہ ہوئی ہو. بس یہ ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ سوء خاتمہ سے ہمیں بچا، حسن خاتمہ نصیب کر، سوء خاتمہ سے بچا. کیونکہ حسن خاتمہ کا فائدہ یہی ہوتا ہے، جیسا مرابط کی حدیث آپ نے ابھی سنی، کہ انسان جس عمل پر اس کی موت ہوتی ہے اسی پر اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو سوء خاتمہ نہ ہو کہ ہم کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں اور ہماری موت واقع ہو جائے. ایسی موت سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنی چاہیے، ورنہ انسان تو ہمیشہ ہی محتاج ہے استغفار کا مرنے کے بعد، اور خاص طور پر اور فرشتوں کے سوال کے بعد ثبات قدمی کا. واللہ اعلم الصواب. تو میرے خیال میں یہاں پر ہم رکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی قبر میں بھی اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.